وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہو، جزم یعنی ایسی جزم لگی ہوئی ہو، اس حرف کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ آخر والا حرف ساکن نہ ہو یعنی اس کے اوپر جزم نہ لگی ہوئی ہو، جیسے کہ یہاں پہ جزم نہیں ہے، 2 زیر لگی ہوئی ہیں، تنوین ہے، تو پھر وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، دال کو ساکن کرنا ہے۔ جب دال ساکن ہوتا ہے، یہ دال کے اوپر جزم آتی ہے، تو پھر یہاں پہ حروف قلقلہ کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ وہ حروف قلقلہ کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف قلقلہ جو ہم نے یاد کیے ہیں وہ دال ان میں سے ہے، جو حروف یاد کیے ہیں ان میں سے ایک حرف دال بھی ہے۔ تو حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ ساکن ہو جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے ہلائیں گے؟ آگے وقف بیعاد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، الف کے اوپر یہ کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ جو الف کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو الف نہیں کہتے، اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا ہے یہ لام، یہ ہے لام۔ لام کے اوپر بھی کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، آگے یہ ہے میم۔ میم کے اوپر یہ چھوٹی سی دالنما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جو ہے جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ جزم میم کے اوپر آنے کی وجہ سے میم کو میم ساکن کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دوسری بات یہ، اب یہ عمل کیا کرتی ہے؟ تو عمل یہ ہے کہ یہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی ہو یعنی ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے لام کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ میم ساکن جب ہوتا ہے اگر آگے با ہو، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں۔ تو غنہ کیسے کرتے ہیں؟ منہ بند کر کے، اگر میم ساکن کا غنہ ہو تو منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالنے کو غنہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میم ساکن کے بعد با نہیں ہے بلکہ تا ہے، تو اب ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام میم زبر لم عالم، ٹھیک ہے۔ غنہ بالکل نہیں کرنا، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عالم، تا کے اوپر آ گئی ہے زبر، رو کے اوپر بھی آ گئی ہے زبر، یعنی کہ اگر یہ اگلا حرف اگر جزم شد والا ہو تو پھر آپس میں ملاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپس میں ہم نے نہیں ملانا۔ تا زبر تا، رو کے اوپر آ جائے زبر، رو کے اوپر آ جائے پیش تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں۔ رو کے نیچے آ جائے زیر تو اس رو کو باریک کرتے ہیں۔ اب موٹا کیسے کریں گے؟ رو زبر رو، تارو، ٹھیک ہے۔ تارو، رو جو کہہ رہی ہوں یہ موٹا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تارو عالم تارو۔ ہاں جی، آگے یہ جو ٹیڑھے ہے نا، اس کا سرا جو ٹیڑھا سرا ہوتا ہے اس کو کاف کہتے ہیں۔ کاف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ آگے یہ ہے یا، یا کے اوپر جو دالنما بنی ہوئی ہے اس کا نام کیا ابھی ہم نے بتایا ہے؟ جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ اب ہم نے کیا کہا ہے کہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں۔
ہاں جی، لیکن یا ساکن کے ساتھ ایک بات خاص ہے، یہ بات صرف یا ساکن کے ساتھ اور واو ساکن کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ یا ساکن ہے تو ہم یا ساکن کی بات کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے کہاں دیکھنا ہے؟ پہلے کی طرف دیکھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف یا زبر کئی، ٹھیک ہے، کئی لمبا نہیں کرنا، کئی جھٹکا بھی نہیں لگانا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کئی، فا زبر فا، کئی فا، ٹھیک ہے، کئی فا۔ آگے فا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملانا، تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعلا، ٹھیک ہے۔ رو کے اوپر آ گئی ہے زبر، رو کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے۔ رو کے اوپر زبر ہو، رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں۔ رو کے نیچے آ جائے زیر تو اس رو کو باریک کرتے ہیں۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے با کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ 3 دندوں والی شد۔ یہ جو ہے 3 دندوں والی، اس کا نام آتا ہے شد۔ شد جس حرف کو ہوتی ہے یہ بھی پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے رو کو با کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ با کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ شد۔ تو کیسے ملائیں گے؟ روبا زبر روب، کیسے؟ روب۔ تو شد والا حرف جو ہوتا ہے اس کو دبا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، با کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، کیسے پڑھیں گے؟ با پیش بو، روبو۔ کاف ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، کاف زبر کا، روبو کا۔ با کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے ہے عین کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ آپس میں نہیں ملیں گے، جزم ہو آگے، شاد ہو آگے، پھر ہم پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ با زیر بی، ہاں جی، یہ بات یہاں بات آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے۔ عین کے اوپر آ گئی ہے زبر اور ساتھ میں کیا آ گیا ہے؟ الف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہاں اس کے اوپر کچھ لگ جاتے ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، لیکن یہ الف ہے، الف سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم نے عین کو لمبا کرنا ہے کس وجہ سے؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے۔ کیسے کریں گے؟ عین الف زبر ع، بی ع، یہ جو میں نے کہا نا ع، یہ جو لمبا کیا ہے یہ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ہم نے عین کو لمبا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے آ گئی ہے دال۔ دال کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ تنوین۔ دال کے نیچے تنوین آ گئی ہے۔ ہاں جی، تنوین کی کیا تعریف ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے، اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی نہ آئے پھر ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تنوین کے بعد آگے جو ہے وہ آگے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ دال 2 زیر دن، بیعادن۔ ہاں جی، یہاں پہ ہو رہا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر آخر والا حرف ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، اگر تو اس کے اوپر جزم نہ ہو، ساکن نہ ہو تو پھر اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہ ساکن نہیں ہے، دال کے اوپر کوئی جزم نہیں لگی ہوئی، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ دوسری بات، ساکن ہونے والا حرف کون سا ہے؟ دال۔ تو دال کن حرفوں میں سے ہے؟ ہاں جی، حروف قلقلہ میں سے۔ یہاں پہ حروف قلقلہ کی تعریف بیان ہوگی، وہ قاعدہ یہاں جاری ہوگا۔ کیسے؟ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے ہلائیں گے؟ آگے وقف، بیعاد، بیعاد، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، یہ آیت کا ہم نے کر دیا ہے توڑ، اب ہم نے اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ جوڑ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد